کزن میریجز کا بہت زیادہ رجحان ہے ہماری کنٹری میں. کزن میریجز پہ بڑا بلیو کیا جاتا ہے. پہلے سے ہی جو ہے نا بچے پیدا ہوتے ہیں, بیٹی یا بیٹا, ان کی آپس کی جو ہے نا کزن میریجز پکی ہو جاتی ہے. ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو اس گھر میں دیا جائے گا, اس گھر سے اس گھر میں بیٹا جو ہے نا ہمارا ہے, بس اب ہم نے ادھر شادی کرانی ہے. چلے ایک دو بار اگر کزن میریجز ہو بھی گئی ٹھیک ہے, مگر یہ نسل در نسل کزن میریجز چلی جا رہی ہیں. پھر بچے بھی آگے کزن میریجز, پھر ان کے بھی بچے آگے کزن میریجز, پھر آگے نسل در نسل چل رہی ہے. اس کے کیا اثرات ہیں, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس کی کیا کیا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہوتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے پاس گائناکالوجسٹ موجود ہیں, رابعہ واجد جی, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں؟ السلام علیکم, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کزن میریجز کے اوپر بات کریں گے, ذرا روشنی ڈالیے پہلے اس پہ, پھر آگے شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ. ہاں جی, کزن میریجز جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں نا تو پوری دنیا میں تقریباً اس کا جو انسیڈنس ہے وہ 10% تک ہے. لیکن یہ جو ہمارے علاقے ہیں, پاکستان ہے, انڈیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے, اس میں اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ 80% تک یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے, جیسے آپ نے درست فرمایا, چلو ایک آدھی دفعہ کزن میرج ہو جائے تو اتنا پرابلم نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے, کیوں اتنا زیادہ کزن میریجز کے اوپر ٹرینڈ کیوں ہے؟ ہاں جی, کیونکہ میں نے آپ کو جن علاقوں کا نام لیا ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, مڈل ایسٹ ہے, اس میں بیسیکلی مختلف چیزیں ہیں جو اس چیز کو پروان چڑھاتی ہیں. ایک تو یہ ٹریڈیشن ہے, روایت ہے, پھر دوسرا اس میں جائیداد کا تعلق ہے کہ پھر جب خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں, ہاں جی, یہ سب سے زیادہ مسئلہ, اس کو ذرا گہری بات پہ وضاحت کیجئے گا کہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے گھر میں ہی رہے, ہاں جی, کہ جو بچی ہمارے گھر آ جائے اس کو ملے گا, باہر کی بچی آگے وہ کیوں راج کرے گی. پھر ذہنی طور پہ بھی لوگ زیادہ سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں اگر ان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ خاندان میں ہی بیاہا جائے. اب اس کے نقصانات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں ایک جو ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ پیدائشی نقص ہونا. پیدائشی نقص جو ہیں وہ عام طور پہ ایک عام پریگننسی میں جس میں میاں بیوی آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے, یعنی فرسٹ یا سیکنڈ کزن نہیں ہوتے, تو وہ 2 سے 3% تک ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کزنز میں شادیاں کرتے ہیں, آپس میں شادیاں کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ جو ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پیدائشی نقائص یا جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں, جب شادیاں ہوتی ہیں اور میاں بیوی آپس میں کزن نہیں ہوتے, گو ان میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ دبی رہتی ہیں. جب 2 کزنز آپس میں شادیاں کرتے تو وہ چیز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. مطلب خواتین میں کزن میریجز کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ کون کون سی ہیں, اس کے ہاں جی, اس میں ایک یہ ہے کہ جیسے مس کیریج, حمل کا ضائع ہو جانا, وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جانا, پیٹ میں بچے کی فوتگی ہو جانا, یا پیدائش ہوتے ہی بچے کا فوت ہو جانا, اور کمزور بچے کا پیدا ہونا. اس کے علاوہ مختلف بیماریاں ہیں جو پھر اگر بار بار خطرے ہوتے ہیں. جی, اس سے ماں کو بھی خطرے ہوتے ہیں, ماں کے جسم میں بھی کوئی بیماریاں جنم لیتی ہیں جب جیسے پیٹ کے اندر ہی بچہ جب ڈیتھ کر جاتا ہے. ہاں جی, وہ ظاہر ہے ماں کے جسم میں کوئی پوائزن, کوئی ایسی زہر پھیل جاتا ہے. بالکل بالکل, اور ماں کے لیے اور باپ کے لیے یہ بہت زیادہ ذہنی پریشانی کا باعث ہے یہ چیز. تو بیماریاں بھی کئی ہیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں, جیسے سکل سیل ڈیزیز ہے, تھیلیسیمیا ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن میں خون ہی نہیں بنتا, بچہ ساری عمر جو ہے وہ خون ہی لگواتا رہ جاتا ہے. تھیلیسیمیا پیشنٹس, جی, تھیلیسیمیا, وہ کبھی ایک نارمل زندگی نہ وہ نہ ان کا خاندان کبھی گزار ہی نہیں سکتے. پھر اس کے علاوہ مختلف میٹابولک جو ہیں معاملات, خرابیاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں.
جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما ٹھیک نہیں رہتی، اس کے پٹھے صحیح نہیں بن سکتے، اس کا وزن نہیں بڑھتا، اس کو یرقان ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک یہ بہت بڑا قصہ ہے کہ بچے میں بے شمار مسئلے آ سکتے ہیں. تھیلیسیمیا پیشنٹس تو زیادہ تر کزن میرجز کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے اس میں خون کی کمی ہونا، خون نہ بننا، پھر خون بار بار اس کو لگنا، بچے پھر ایسے بچے بلوغت کو بھی نہیں پہنچ بچے سکتے، پیوبرٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اچھا ہاں جی، شادی بھی ان کی مطلب مشکل بات ہو جاتی ہے. پھر آگے سے اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہیں تو اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مطلب بائی برتھ ایشو جو ہیں بچوں کو کزن میرج کی وجہ سے بہت زیادہ، جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں پٹھوں کے مسائل ہیں، جینیٹو یورینری سسٹم یعنی مثانے اور گردوں کے مسائل ہیں، پھر بچے جن کا سر بہت بڑا ہو جاتا ہے، ہائیڈروکیف جس کو کہتے ہیں، پھر دل کے جتنے بھی پیدائشی نقائص ہیں بہت سارے جو ہیں کزن میرج کی وجہ سے ہوتے ہیں. انفرٹیلیٹی کا پرابلم بھی ہوتا ہے کزن میرجز کی وجہ سے، وہ جو سم ٹائمز پریگننٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں جی، دیکھیں میں نے جی مختلف آپ کو بتائے ہیں میٹابولک ڈیزیزز، جیسے میں نے نام لیا، فینائل کیٹونجوریا ہے، سسٹک فائبروسس ہے. جب یہ بچے جو ہیں بچپن سے ہی اپنے تمام مائل سٹونز جیسے چلنا، بولنا، ہر چیز وہ وقت پہ نہیں اچیو کر سکتے تو وہ پھر آگے جا کے ان میں انفرٹیلیٹی جیسے مسائل بھی آتے ہیں. اچھا، لرننگ ایبلٹیز جو ہوتی ہیں جی ان کا بھی تو بڑھ جانا ہوتا ہے، خطرہ بڑا اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے. مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ بھی کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کزن میرجز. جی بالکل، کیونکہ ان بچوں میں جو ہیں وہ ان بچوں کی بہت سارے اعضاء کی بناوٹ اور ان کا فنکشن ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی کمزور ہوتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، ان کی نشو و نما جسمانی اور ذہنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، ان کو پیشاب صحیح نہ آنا، پسینے کے اور منہ میں جو ہمیں سلائیوا آتا ہے، رطوبت آتی ہے، وہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اور ان کی ذہنی نشو و نما بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا آئی کیو لیول بھی لو ہوتا ہے، تو اس طرح ان میں لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. جو مختلف علاقے ہوتے ہیں، کچھ رورل ایریاز ہوتے ہیں، کچھ دور خطے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بالکل پنجاب، بلوچستان کے پی کے ایسے دور علاقوں میں بھی یہاں پر بھی کزن میرجز کا بڑا رواج ہے. بالکل. اب وہاں پر کچھ علاقوں کے کچھ ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں کیا کزن میرجز کے، کہ وہاں پر ان کی اثرات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں؟ ہاں جی، جس علاقے میں جس شرح سے کزن میرج زیادہ پائی جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی شرح جو ہے وہ دنیا بھر میں 10% ہے، لیکن کئی علاقے ہیں جہاں پہ یہ 90% سے بھی زیادہ ہے. اچھا. کئی علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان، بھارت اور مڈل ایسٹ جیسے جہاں پہ 80 سے 85% ہے. تو جہاں جہاں کزن میرج زیادہ ہوتی ہے ان خطوں میں اور ان کی آب و ہوا کے مطابق مختلف بیماریاں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں. جیسے تھیلیسیمیا ہے، یہ پاکستان میں، انڈیا میں جو ہمارا ہے میڈیٹرینین ایریا، اس میں یہ بیماری زیادہ ہے. ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ ہے، گائناکالوجسٹ ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو کزن میرجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے، اور لوگ یہ کر رہے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں؟ غور سے سنیے، یہ بار بار سناؤں گی میں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کزن میرجز ایک دو بار ٹھیک ہے، بٹ یہ نسل در نسل بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسٹاپ دس. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہم لوگ یہاں پر کزن میرجز کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی فیملی میں کوئی ایسا کیس ہے تو پلیز ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کی رہنمائی ہو. ڈاکٹر رابعہ گائناکالوجسٹ ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کوئی ایک کہانی آپ مجھے ابھی بتا رہی تھی کسی کلائنٹ کی، کسی کی کزن میرجز کی. ایسے میرے ایک دو پیشنٹس ہیں جن میں نے دیکھا ہے کہ اگر نسل در نسل شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، پیشنٹس کا یہ ہے کہ اب ان کی کچھ اس معاملے میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. آپ جیسے اچھے چینلز جب اس چیز پہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سینسٹائز ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں نسل در نسل شادیاں ہوئی ہیں، تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے.
तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपकी फ़ैमिली में कोई नुक्स वाले बच्चे, पैदाइशी नुक्स वाले बच्चे या मौरूसी बीमारियों वाले बच्चे हैं, तो वो कहते हैं हाँ। तो ऐसी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं कि जिनमें अगर नस्ल दर नस्ल शादी हुई है तो उनमें बाज़ चीज़ें आम ही हो गई हैं, जैसे एक हद तक कद का ना बढ़ना, फिर इसके अलावा बच्चों में जो है वो दिल की बीमारियां होना, जिससे कुछ बच्चे जो हैं वो माँ के पेट में ही फौत हो जाते हैं या पैदाइश के कुछ अरसे बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके अलावा मैंने एक ऐसी फैमिली भी देखी जिसमें मतलब पैरों की उंगलियों के नकाइस थे। वहाँ पे उन्होंने जब 2 कज़न्स ने आपस में शादी की तो जो उनका बच्चा पैदा हुआ उसमें भी पैर की उंगलियां कम थी, जो कि उस फैमिली के लिए बड़ी परेशानी की बात थी, और उन्होंने सोचा कि इसके बाद वो कज़न मैरिज नहीं करेंगे। अच्छा, क्या ये जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्रिवेंशन के भी कुछ असरात होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें कज़न मैरिज हुई होती है और उनकी फैमिली में कोई पैदाइशी नकाइस या मौरूसी बीमारियां होती हैं, तो उनको हम जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं, जो कि उनको ना सिर्फ सारी ऑप्शंस के बारे में बताते हैं कि अब वो इस सिलसिले में मज़ीद क्या कर सकते हैं, कोई टेस्ट्स वगैरह करा सकते हैं, और दूसरा फिर उनमें मौरूसी बीमारियों का पूछ के पेशेंट्स में हम जेनेटिक काउंसलर के साथ मिलके ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे उनके बच्चे में, आने वाले बच्चे में इन बीमारियों का क्या सूरत हाल हो सकती है। फिर इसके मुताबिक जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट के जो रिज़ल्ट आते हैं उसके मुताबिक उनको तमाम चीज़ों से आगाह किया जाता है और उनको बताया जाता है कि बच्चे में क्या क्या मसाइल हैं और इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से क्या राय है कज़न मैरिजेस को लेके? देखें, अगर आप इस्लाम में देखते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक जो थी ज़ोजा मुतहरा हज़रत ज़ैनब, वो उनकी फुफ्फो की बेटी थी। तो कज़न मैरिज का अगर आप ले, और फिर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की भी आपस में शादी हुई, तो अगर आप इस्लाम की जो टीचिंग है उसको लेते हैं तो इस्लाम में इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि आप जो उलमा हैं उनका मुतफ़क्का राय यही है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी तो होता है ना कि शादी ऐसे लोगों में होती है जो दूर पार से भी एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं होते और उनमें बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनमें नकाइस होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कज़न्स जो हैं, ज़्यादातर केसेस में तो हम यही देखते हैं कि उनके बच्चों में कोई नकाइस आगे से नहीं आते। कोई ऐसे इम्पैक्ट भी हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हों कज़न मैरिजेस के, जैसे कोई ख़ानदान के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं एंड स्टफ ऑल? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें अगर वही बात है कि जैसे हम आम फहम में कहते हैं कि घर की बात घर में ही रह जाती है, जायदाद भी घर में रह जाती है, वोटर भी रह जाते हैं, और दूसरा तो घर में ही। आप इस बात को इस तरह भी सोचें, अगर फैमिली में सारों के रंग गोरे हैं, जो अच्छे चीज़ें हैं, गोरे हैं, कद लंबे हैं, उनके बाल खूबसूरत हैं, उनके नैन नक्श अच्छे हैं, तो आपस में शादियां करने से ये चीज़ें भी तो जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। अगर जहाँ पे जो बुरे फीचर्स हैं या बुरी चीज़ें हैं, जैसे अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो आने वाली नस्ल में बढ़ जाती है या पैदाइशी नकाइस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये भी तो सोचें ना कि जो अच्छी चीज़ें वो भी तो बढ़ जाती हैं ना। थैंक यू डॉक्टर आबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, आपके टाइम का। अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया है। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा।